السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور آج میں آپ سے بات کروں گی عالمی مالیاتی اداروں کا، ورلڈ بینک اور IMF کے پاکستان کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا ہے ماضی میں اور جو ان کی پالیسیز رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم آج اس نہج کو پہنچے ہیں. آپ دیکھیے کہ پاکستان نے جب عالمی مالیاتی اداروں سے اتنا زیادہ قرضے نہیں لینا شروع کیے تھے تو پاکستان ایک بہت خوشحال ملک تھا، مگر پھر IMF سے جو قرضے لیے اس پہ میں پہلے ماضی میں بات کر چکی ہوں اور آج میں عالمی مالیاتی بینک یعنی کہ ورلڈ بینک کے بارے میں کچھ بات چیت کرنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کل ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ بینک کو پاکستان کے عوام سے اور پاکستان سے بہت ہمدردی ہو گئی ہے اور وہ بہت ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت ایلیٹ کیپچر ہو رہا ہے اور یعنی کہ جو لوگ ہیں دولت مند لوگ وہ بہت دولت مند اور ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یہ بہت اس کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس میں انویسٹمنٹس نہیں ہوئے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت پاکستان کی ترقی کے اور اس کے بہت وہ ہیں پروٹیگنسٹ اور ان کی بہت کوشش ہے کہ پاکستان ترقی کرے. مگر آپ کو کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی انسان کو اگر پرکھنا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں ان کی کیا پالیسیز رہی ہیں پاکستان کے لیے. آپ دیکھیے کہ جو آج ہمارے گلے میں یہ IPPs انٹرنیشنل پاور پروڈیوسرز پڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں جب IPPs نے پاکستان میں آ رہے تھے اور سرمایہ کاری ہونے کو تھی تو اس وقت ورلڈ بینک نے ایک بہت کلیدی رول ادا کیا تھا. اور ورلڈ بینک نے جو آج ہم موجودہ حکومت نے جو مختلف پاکستان کی حکومتوں نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں بہت زیادہ عالمی بینک جو ہے ورلڈ بینک اس نے بہت کلیدی رول ادا کیا تھا. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جو 17% ریٹ آف ریٹرن دیا جائے، حالانکہ ورلڈ بینک جو ہے وہ اس میں کہتا ہے کہ وہ فری مارکیٹ پہ یقین رکھتا ہے. اگر آپ فری مارکیٹ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے جو وہ ہیں وہ ریٹ مقرر کریں. مگر انہوں نے پہلے ہی سے تعین کر دیا تھا کہ پہلے 30% کی بھی بات ہو رہی تھی، پھر 17% کی بات ہوئی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی طے کروا دیا تھا کہ یہ جتنی بھی بجلی بنائیں گے وہ چاہے وہ ہو پاکستان کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو مگر وہ پاکستان کی حکومت اس کو خریدے گی. اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ جو معاہدے ہیں ان کو پاکستان کے مفادات کے بہت خلاف یہ ہوئے اور اس کی وجہ سے یہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی مصیبت بن گئے اور اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بہت ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے کہ جب ریکو ڈک کا ابھی وہ تھا تو ریکو ڈک کے مسئلے پہ عالمی بینک نے ایک پینل بنایا تھا ICSID آربیٹریشن پینل اور انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ یہ $5.9 بلین کا ہرجانہ پاکستان پہ لگایا تھا. اور اس کو ڈاکٹر جیفری سیکس نے کہا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ڈیتھ سینٹینس ہے اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان. یہ ورلڈ بینک نے کیا تھا فیصلہ اور ڈاکٹر جیفری سیکس نے پورا اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں بہت کرپشن پہ مبنی تھا یہ آربیٹریشن، کیونکہ یہ جو آربیٹریشن پینل تھا اس میں ایک جو پینلسٹ تھے وہ تیتھیان کاپر کمپنی کے پے رول پہ تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ تیتھیان کاپر کمپنی کے حق میں دیا. اور انہوں نے ڈاکٹر جیفری سیکس نے کہا ہے کہ جب اس پہ اعتراض کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو ان کے پینل اس کے پے رول پہ ہیں تو انہوں نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا اینڈ دے پروسیڈیڈ ایز اف ایوری تھنگ از نارمل اور انہوں نے فیصلہ دے دیا پاکستان کے خلاف. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ رول رہا ہے اور جس کو میں نہیں کہہ رہی ہوں ڈاکٹر جیفری سیکس کہہ رہے ہیں کہ دس از لائک اے ڈیتھ سینٹینس اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان.
تو یہ تو ان کا ماضی میں رویہ رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح انہوں نے آ کے پاکستان کے سیاسی اس پہ قبضے کیے، جس طرح ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس آئی ماضی میں، اس میں ورلڈ بینک اور IMF کے لوگ اس میں پاکستان کے حکومت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اور انہوں نے آ کے ایسی پالیسیاں بنائیں جو 90 کی دہائی میں جو لبرلائزیشن ہوا وہ ایسا لبرلائزیشن ہوا، اس میں ورلڈ بینک اور IMF کے پاکستانی جو ہیں انہوں نے یہ پالیسیاں بنائیں اور وہ پاکستان کے مفادات کے بہت خلاف کیا، اور اس نے میکسیمم پاکستان جو ہے سب سے زیادہ دنیا کا سب سے لبرل اس کا سب سے لبرل اکانومی اس کی بنا دی، اور عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے مفادات اور یہ جو مغربی ملک کے ہیں اور مغربی ملکوں کی کمپنیاں ہیں ان کے عین مفادات کے مطابق وہ بنائیں کہ وہ پاکستان سے رائلٹی اور ٹیکنیکل فی اور سب کچھ سارا ٹوٹلی پاکستان سے لے جا سکیں، اور فائنینشیل لبرلائزیشن ایسا بنایا کہ اس سے پاکستان مستفید نہیں ہو پا رہے. ہم جب کسی کو باہر سے بلاتے ہیں کسی ان کو، تو ان کے جو ٹکٹس وغیرہ دینے میں ہمیں بالکل نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ جو فائنینشیل لبرلائز ہو چکا ہے، مگر جو لوگ پاکستان کی اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں، مگر جینوئن پیمنٹس کو باہر بھیجنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا لبرلائزیشن سے پہلے تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف ہمیشہ کام کیا ہے، اور پاکستان کو جب بھی موقع لگا انہوں نے پاکستان کے عوام کو پوری طرح ٹھیس پہنچائی. اور اگر آپ دیکھیں آج کل IMF کی پالیسیز کا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دیکھیے انہوں نے لوگوں سے روٹی بھی چھین لی ہے، اور انہوں نے یہ جو اسٹیٹ بینک کی جو گورنر کی تنخواہ ہے اس کی جو پروپوز کی تھی، جو سو کالڈ اس کو جب آٹونومس کر رہے تھے تو 1,50,00,000 روپے مہینے کی، اور دوسری طرف پینشنز کو بند کرنے کی بھی تجاویز ورلڈ بینک کی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس سے پاکستان کی جو غریب طبقہ ہے اس بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود اب آپ دیکھیے کہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایلیٹ کیپچر بہت ہو رہا ہے. یہ ایلیٹ کیپچر خود انہوں نے کروایا ہے پاکستان میں، اور اس کے خلاف بھی آج بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی ایک بیان دے دیا، ساری IMF کی پالیسیز سے غریبوں کی حالت خراب کر کے ان کی روٹی بھی چھین کے، اور پچھلے 90 کی دہائی سے تعلیم اور صحت پہ خرچے بالکل ختم کروا کے، اور جو وہ خرچے جو ہوتے ہیں وہ غریب لوگ وہ کرتے ہیں. مگر آج وہ انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ غریبوں کے وہ نہ کرتے. تو دیکھیے یہ سب کچھ پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچا کے اور یہ ایک بیان دے دیتے ہیں کہ یہ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی حکومتیں لگتا ہے کہ ان کی یادداشت بہت کمزور ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان اداروں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. اور آج وہ پھر کوشش کر رہے ہیں عالمی مالیاتی IMF اور ورلڈ بینک کہ پاکستان کی جو اب موجودہ نئی وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں پاکستان اس مسئلے سے، پاکستان کو یہ جو ٹرموائل ہے سے نکالنے کے لیے. تو پھر ورلڈ بینک بھی پھر میدان میں کود گیا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس حکمت عملی میں وہ بڑھ چڑھ کے رول ادا کرے اور حکمت عملی وہی بنائے. تو میری تمام صاحب اقتدار لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ دیکھیے آپ ان لوگوں کا ماضی کا وہ دیکھیے، ان کا کیا رویہ رہا ہے، انہوں نے کیا پاکستان کو کس طرح اس نہج پہ پہنچایا ہے جس پہ ہم آج پہنچ گئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں دو کاموں کی آج کل وہ کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں ان کے اس میں ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچا کے $5.9 بلین کہ ہم پہ وہ کر کے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے قدرتی وسائل ہیں ان پہ
ان کا پھر رول ہو عالمی مالیاتی اداروں کا، اور یہ جو کانٹریکٹس ہیں یہ مغربی ملکوں کو اور کمپنیوں کو دیے جائیں۔ دوسرے ان کی ایک یہ بہت کوشش ہے کہ پاکستان کا جو الیکٹریسٹی اور آئل اور گیس ٹرانسمیشن ہے اس کے کانٹریکٹس مغربی ملکوں کی کمپنیوں کو دیے جائیں، اور اس سے پوری ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کا انحصار مغربی ملکوں پہ بڑھایا جائے تاکہ پاکستان اسی اپنی پرانی روش پہ چلتا رہے، پاکستان مغربی ملکوں کا ایک اہلکار بنا رہے، ان کا ایک ٹاؤٹ بنا رہے اور انہی کی جنگیں لڑتا رہے، اور وہ ہماری معیشت سے مستفید ہوتے رہیں، اور ہم چائنا اور روس کی طرف نہ دیکھ سکیں، کیونکہ ہمارا پورا انحصار مغربی ملکوں پر یہ بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو میری ایک یہ وہ ہے التجا اور ایک درخواست ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی جو بھی آئندہ کی حکمت عملی بنائیں، ہماری ڈیولپمنٹ پالیسی ہے اس میں عالمی مالیاتی اداروں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، نہ ورلڈ بینک کا، نہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔